الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، محرم الحرام مہینے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ اپنے کتاب فرقان مجید میں فرماتے ہیں کہ جب سے یہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں تو تب سے لے کر اللہ جل شانہ نے 12 مہینوں کی گنتی کو اور عدد کو متعین فرمایا. فرماتے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ جل شانہ کے ہاں یہ 12 مہینے ہیں جن کی تعین خود اللہ جل شانہ نے فرمائی، اور قمری سال سے اس کا تعلق ہے. 2 قسم کے ہیں، ایک شمسی سال اور ایک قمری حساب کتاب. شمسی حساب کتاب اس کا تعلق سورج سے ہے، اور قمری حساب اور اس کا کیلنڈر اس کا تعلق چاند سے ہے. محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ جل شانہ تھوڑا آگے جا کے فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں اور جو فضیلت والے ہیں. ویسے تو تمام مہینے، تمام دن اور یہ پورا وقت یہ اللہ جل شانہ ہی کا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے مہینوں میں ان کو اللہ جل شانہ نے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت دوسرے دنوں پہ بھی ہوتی ہے. بعض دن ایسے ہے کہ اس کی فضیلت دوسرے دنوں پہ ہوتی ہے، بعض مہینے ایسی ہے کہ ان کی فضیلت دوسرے مہینوں پہ ہوتی ہے. کچھ ایسی اور چیزیں ہیں جیسے حجر اسود کا پتھر ہے، تو پتھر ہونے میں سب برابر ہے، لیکن فضیلت میں اور حرمت میں وہ الگ چیز ہے، اور عام پتھر الگ چیز ہے. اس طرح قرآن مجید کی بعض صورت ہے، بعض آیات ان کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح کچھ مہینے ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان مہینوں کو اور ان دنوں کو دوسرے دنوں اور دوسرے مہینوں پہ فضیلت وہ دی ہوتی ہے. تو انہی میں 4 مہینے اور بھی ہے. اس طرح رمضان المبارک کا بھی بابرکت مہینہ ہے. اس کے علاوہ ذوالحجہ کا جو پہلے 10 دن یہ انتہائی برکت والے دن ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے 4 اور مہینوں کی تخصیص کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم. ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو انتہائی حرمت والے ہیں. اسلامی مہینوں کے آخری 2 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اس طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، اور پھر اس کے بعد رجب، جو کہ فرماتے ہیں کہ ورجب مضر التی بین جمادہ و شعبان، یعنی جو جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان جو آتا ہے وہ رجب مضر. تو رجب کا مہینہ، تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے تخصیص کے ساتھ فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن انہی دنوں کے مناسبت سے فرماتے کہ 10ویں جو محرم ہے، 10 محرم، تو اس کے روزے کی بہت فضیلت آئی ہے. فرماتے کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا انتہائی فضیلت والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے یہ روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں. اور یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں اور ان حرمت والے مہینوں میں ثواب کے کام زیادہ کرتا ہے، عبادات زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس کو مہینے کے بقایا، جو سال کے بقایا مہینے ہیں، اس میں بھی اللہ جل شانہ اس کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں. اور جو ان مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو بقایا سال کے مہینوں میں بھی گناہ سے بچنے کا وہ عادت ڈالتے ہیں، اور وہ گناہ سے اللہ جل شانہ اس کو بچاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں محرم کے مہینے میں جتنے بھی عبادات ہم سے ہو سکے، اپنے اس سے زیادہ عام روٹین میں ہمیں جو عبادات کرتے تھے، تو اس سے زیادہ ہم اس میں مزید عبادات کریں. روزے کا اہتمام کریں، تلاوت، نوافل، کوئی ایسی مخصوص عبادت کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس مہینے میں ان کا کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر سے پانی پینے آئیں گے، میرے امتی ہوں گے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، لیکن فرشتے اس کو جیسے وہ قریب آئیں گے تو فرشتے اس کو مجھ سے ہٹا دیں گے۔ میں بولوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، اس کو آنے دیں، ان کو میں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ فرشتے بولیں گے کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں ایسا اختراع کیا، ایسی چیزیں ایجاد کی جس کا تعلق آپ کے دین سے نہ ہو۔ تو اس مہینے میں اور خصوصاً ہم اپنے عبادات میں ایسے بنائیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تبع تابعین اور جو اسلاف اور بزرگوں سے ثابت ہو۔ اس مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ عجیب قسم کی باتیں مشہور ہے، اور عورتوں کے اندر خصوصاً یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان مہینوں میں شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، اور تخصیص کے ساتھ اس مہینوں میں جو ہے بالکل تخصیص کرتے کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی شادی وغیرہ نہیں کرنی۔ یہ تو انتہائی حرمت والے اور فضیلت والے مہینے ہیں، بلکہ میں تو کہوں اگر اسی مہینے میں شادیاں جتنی بھی ہو جائے تو وہ شادیاں انشاءاللہ مبارک ہوگی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی حرمت والا ہے۔ اس مہینے میں ایک عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو کیسے ایک حلال چیز نکاح جیسی بہترین سنت وہ اس مہینے میں معیوب سمجھی جائے گی؟ یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اس میں کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ان تاریخوں میں بالکل کاروبار سر سے شروع نہیں کرتے، بعض لوگ اس میں خاص قسم کے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر صدقہ ہے تو سال ہر سال وہ جائز ہوتا ہے، کوئی تخصیص کے دن نہیں ہوتے۔ اگر ایصالی ثواب کے لیے کوئی بندہ وہ کرے تو وہ بھی اس کے دنوں کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہوتی، بلکہ سال ہر سال ان کا ایصالی ثواب ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان محرم اور ان جیسے حرمت والے مہینے ہیں، اس میں اپنے خود بھی عبادت کرے، بچوں کو بھی یہ تاکید کرے، خصوصاً اپنے بچوں کو موبائل اور اس طرح لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ سے ہم دور رکھے اور عبادت پہ لگا دے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ وہ اس کی بنیاد پہ کرنی چاہیے، ذکر و اذکار صبح شام جو مسنون اذکار ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور 10ویں محرم کے روزے کے حوالے سے جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی، انتہائی فضیلت والا دن ہے، اور اس کا فلسفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ یہ ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ اس دن اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو ہم اس کو خوشی کے دن پہ مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا مہینہ رکھو، یہ روزہ رکھو 10ویں محرم کا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہود کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ العزیز میں اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کے ساتھ ساتھ آپ یا 9 کا دن لگا دیں یا 11 بھی کا لگا دیں، تو یا 9-10 کا روزہ رکھ لے یا 10-11 کا روزہ رکھ لے، تو اس میں یہود سے مشابہت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تعلیمات بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو یا 9-10 کو ملائے یا 10-11 کو ملائے، اور اس محرم میں ایسی کوئی بھی چیز معیوب نہیں ہے۔ تمام یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہے، اور اللہ جل شانہ نے خود اس کو حرمت اور فضیلت والا قرار دیا ہے۔ تو گناہ سے بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، اور یہ پیغام سب کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں اچھے کام، نکاح وغیرہ جو بھی اچھا کام ہو تو اس کا ثواب اور بھی بڑھے گا، اور بازاروں میں اور رش کی جگہوں میں زیادہ جانے سے گریز کرے، اور اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ اور بھی بڑھائے، تنہائی میں، خلوت میں، ہر جگہ پر درود شریف کا اہتمام کرے، اور ایسی بے بنیاد باتیں کہ جس کا اس دین میں کوئی تعلق نہیں ہے، دین محمدی میں، تو ان سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔